اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار ترنم ریاض پیدائش سری نگر تعلیم PhD کشمیر یونیورسٹی اعزازات اتر پردیش اردو اکادمی فکشن ایوارڈ 1998 سارک ادبی ایوارڈ 2014 دہلی اردو اکیڈمی فکشن ایوارڈ 2004-2008 ساحل لدھیانوی ایوارڈ 2005 اور دیگر تصانیف میرا رخت سفر افسانے 2008 ابابیلیں لوٹ آئیں گی افسانے 2002 یہ تنگ زمین افسانے 1998 برف عائشہ پرندے ناول 2009 مورتی ناول 2004 اور دیگر برف گرنے والی ہے سرکار نے بچوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حاضرہ نے کھڑکی کے ٹوٹے شیشے کی جگہ چاولوں کے پیچ لگا اخبار چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس سے ہوا نہیں رکے گی، کوئی گدے کا ٹکڑا تلاش کرو۔ خضر محمد نے بیوی کی طرف دیکھا اور چولہے میں کل رات سے پڑی راکھ چہلم سے بندھی ہوئی چمٹی کی مدد سے انگارہ تلاش کرنے لگا۔ تمباکو کے چوبی ڈبے میں سے اسے کچھ ادھ جلا تمباکو مل گیا تھا اور صبح سے اس نے حقے کا ایک کش بھی نہیں لگایا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں امی؟ جاوید دونوں ہاتھوں کو آپس میں تیزی سے رگڑتے ہوئے باری باری والدین کی طرف دیکھ کے بولا، اپنے بابا سے پوچھو، تنہا اس کی محنت سے ہم چاروں کا گزارا نہیں ہو سکتا بیٹا، دھونے والے چاول بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تم اب بچے نہیں ہو بیٹا، بڑے ہو گئے ہو، میں بھی کمزور ہو گیا ہوں مستقل زکام سے، میرا سر درد کرتا رہتا ہے، پھر تمہارے ہاتھ انگلیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، مگر خواجہ صاحب تو کہہ رہے تھے تمہاری انگلیوں میں بڑی نزاکت و نفاست ہے، تم نمونوں کے بھی ماہر ہو گئے ہو، ابھی کچھ برس اور تم قالین کی بنائی کا کام بآسانی کر سکتے ہو۔ وہ میری تنخواہ بھی بڑھا رہے ہیں بابا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی مزدوری کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو سماجی کارکنوں کا وفد تمہاری فیکٹری میں آیا تھا، دوسری ملوں اور فیکٹریوں میں بھی گھوم رہا ہے، پھر خواجہ صاحب تو خود ڈر رہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے میں۔ خضر محمد چلم سے بندھی چمٹی کی مدد سے چولہے میں پڑی راکھ کے نیچے دبا آخری انگارہ نکال کر چلم ڈالتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، کچھ دن تو زور رہے گا، پھر شاید کچھ دیر خاموشی چھا جائے۔ یہ اجلے کپڑوں والے لوگ بڑی کھوکھلی ہمدردی جتاتے ہیں، کون ماں نہیں چاہے گی اس کا بچہ پڑھنے لگے، مگر وہ کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے۔ اخبار کھڑکی پر نہیں چپک پایا تھا۔ کل رات پکے چاولوں کے پچ کا آخری قطرہ تک جاوید احمد نے صبح اپنی چھوٹی بہن کو چمچ سے پوچھ پوچھ کر پلا دیا تھا، اور اخبار ٹھیک طرح سے نم نہیں ہوا تھا۔ حاجرہ نے کاغذ موڑ توڑ کر چولہے کی طرف اچھال دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پاس رکھی کانگڑی میں پڑی راکھ میں انگلی ڈال کر اسے پینڈے تک ٹٹول ڈالا۔ کانگڑی میں ایک چنگاری تک نہیں تھی، راکھ ٹھنڈی پڑی تھی۔ گھر میں کئی دن سے کانگڑیوں کے کوئلے بھی ختم ہو چکے تھے اور لکڑی بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ چولہے کی تھوڑی بہت آگ ہی کانگڑیوں میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کو پھرن کی آستینوں کے اندر سمیٹ کر متنی سے اٹھی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ کھڑکی کے پاس ایستا رہنے سے اسے سردی لگ گئی تھی اور آواز کپ کپی پیدا ہو گئی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا امی۔ جاوید احمد یاسین کو گود سے اتار کر ماں کے قریب لے گیا۔ حاجرہ نے بچی کو پھرن کے اندر باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماں کے برہن کے گریباں سے بچی نے بھی اپنا چھوٹا سا
سر باہر نکالا اور ماں کے رخسار کے ساتھ ٹکا کر بھائی کو دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ کیسے ٹھیک ہوگا بیٹا؟ حاجرہ نے جاوید احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود حاجرہ کی آنکھوں میں دونوں جہاں کی نا امید تھی، مگر جاوید احمد کی نظروں میں قندیلیں سی روشن تھیں۔ اس کی ٹھوڑی پر چند ایک سیاہ بال نمودار ہو چکے تھے اور کچھ گنتی کے کانوں کے پاس بھی اگائے تھے۔ اس کی ناک اور رخسار سرخ مائل تھی اور گھنے گھنے بال ابھی بھی گیلے تھے، گو کہ وہ کوئی 2 گھنٹے پہلے سڑک کے اس پار طویل زینہ طے کر کے جہلم میں اتر کر نہا آیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ سردی سے گھبراتا نہیں تھا۔ پھر گرم پانی اسے میسر بھی کہاں تھا؟ ایک بالٹی گرم کرنے میں کتنا خرچہ ہو جاتا، وہ سوچا کرتا۔ بہت پہلے سے میرے پاس ایک کام کی دعوت ہے، میں نے انکار کر دیا تھا، مگر بابا اب کروں گا۔ بس ذرا احتیاط کا کام ہے اور پیسہ ہی پیسہ۔ جاوید احمد بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے بولا۔ سچ؟ پھر تم نے اب تک یہ کام شروع کیوں نہیں کیا؟ گھر میں راشن آ جاتا، تم لوگوں کے گرم کپڑے بھی، برف گرنے والی ہے، یہ رضائی اب چھوٹی پڑتی ہے، ہم چاروں اس میں سماتے بھی کہاں ہیں؟ آڑی اوڑھنے کی وجہ سے تمہارے بابا بمشکل چھاتی تک لے پاتے اسے۔ ایک بڑا سا لحاف بنوائیں گے، بہت سی روئی ڈلوا کر حاجرہ کے چہرے سے پوچھنے لگیں۔ تو پھر میں جاؤں امی بابا؟ لیکن کہاں جاؤ گے؟ خضر محمد نے بجھی راکھ اور راکھ ہوئے تمباکو والے خالی حقہ گڑگڑایا۔ خلیل کے پاس جاوید احمد نے مٹی کی دیوار میں بسائے گئے چھوٹے سے آئینے کے پتے ہوئے حاشیے پر کہیں سے نہ نظر آنے والی گرد پوچھنے کے بہانے آئینے میں ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا نہ کرے تم کوئی ایسا کام کرو۔ خضر محمد نے حقہ سامنے سے ہٹا دیا اور تشویشناک نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔ خدا کے لیے بیٹا، تم ایسا سوچنا بھی مت۔ حاجرہ نے پھر ان کے اندر سے یاسمین کو نکال کنول کی جڑوں کی گھاس سے بنی چٹائی پر لٹا دیا اور اٹھ کر بیٹے کو لے کر قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ نہ میرے لال، ہمارے پیٹ کے لیے اپنی زندگی مت بیچنا۔ بھوکی جی لوں گی، تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گی میرے بچے۔ اس نے اپنے سوکھے لب جاوید احمد کے بالوں سے لگا لیے، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا نہیں ہوگا امی، جاوید احمد ماں سے لپٹ کر بولا۔ اتنے لوگ تو کام کرتے ہیں، کتنے ہی ہیں جنہیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ آپ خواہ دل ہار رہی ہیں، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مگر اس میں دوسروں کی جانیں بھی تو جا سکتی ہیں، اور وہ گناہ عظیم ہے، اتنا بڑا خطرہ اپنا دوسروں کا نہ بیٹا نہ۔ حاجرہ نفی میں کرنے لاتی ہوئی بولی۔ ایسا مت کرنا میرے بچے۔ خلیل جو کہتے تھے ثواب ہے، کچھ ہو گیا تو شہادت نصیب ہو گیا، مگر میں اپنا خیال رکھنا جانتا ہوں بابا، امی کو سمجھائیے نا۔ جاوید احمد کواڑ کے قریب بیٹھ کر اپنے جوتے کا جائزہ لینے لگا۔ شکر ہے ابھی برف نہیں گری، بائیں جوتے کا دلدلہ ہی الگ ہو رہا ہے، اسے سلوانا ہوگا۔ وہ موزے پہن کر باپ کو دیکھنے لگا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے لیے نہایت عمدہ جوتے خرید سکے گا، جیسے خواجہ صاحب کا بیٹا پہنتا ہے، لمبے لمبے فیتوں والے، ہلکے پھلکے سے۔ تم تو میرے رحم دل بیٹے ہو، یہ کام کیوں کر سکتے ہو؟ زندگیاں تو سب کی قیمتی ہوتی ہیں۔ خضر محمد بیٹے کے پیروں کی طرف دیکھتا ہوا سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھٹے موزوں میں سے جاوید احمد کی سرخ ایڑیاں انگوٹھے بچوں کے پیروں کی سی نزاکت لیے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، سرخ بیر بہوٹی سا ننھا منھا وجود دائی محرو نے خضر محمد کے باہوں میں تھمایا تھا۔ اسے خضر محمد نے 20 روپے کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ مہنگائی بھی تو اتنی نہ تھی۔ حاجرہ نے 25 روپے کے اون سے اپنے بننے کے موزے، سویٹر اور ٹوپی تک بنی تھی۔ وہ جوڑے موزے بھی لاؤں گا اپنے لیے، خواجہ صاحب کے بیٹے کو کتنا لطف آتا ہوگا ایسے عمدہ جوتے پہن کے چلنے میں۔ جاوید احمد سوچ رہا تھا، ایک دن جب فیروز میاں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے وقت جاوید احمد کی ہوائی چپل پہن گئے تھے، تو ان کا جوتا پائیدان سے ہٹا کر
ایک طرف رکھتے ہوئے جاوید احمد حیرت سے زدہ رہ گیا تھا۔ اتنا جسیم سے آنے والا جوتا اور وزن نہ کے برابر۔ فیروز میاں چلتے کیا ہوں گے، اڑتے ہوں گے ہوا میں۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹے، بتاؤ نا۔ یہ کام تمہارے جیسے انسان کے لیے، اور کام دیکھ لینا، دیکھتے ہیں خدا کی کیا مرضی۔ کچھ دن صبر کرو، میں چشمہ بدل لوں گا تو باریک کڑھائی کا کام پھر سے شروع کروں گا، آمدنی بڑھ جائے گی۔ اس موٹی کڑھائی کے کام میں کمائی بہت کم ہوتی ہے، بس ذرا 4 پیسے آ جائیں تو۔ ڈاکٹر 4 پیسے کہاں سے آئیں گے بابا؟ بھوکے پیٹ کتنے دن کس امید پہ انتظار کریں گے؟ یاسمین بھوکی مر جائے گی۔ جانے خواجہ صاحب کب کام پر بلائیں گے بھی یا کیا معلوم۔ پھر گزارا کہاں ہوتا ہے بابا؟ جاوید احمد جوتے پہن کے کھڑا ہو گیا۔ مگر یہ جان کا خطرہ؟ میرے بچے، جب جان ہی نہ رہے گی تو بھوک کسے لگے گی؟ تمہارے بابا کچھ کریں گے، تم فکر مت کرو۔ جب تک جان ہے بھوک لگے گی نا ماں؟ تمہیں لگے گی، مجھے بھی لگے گی۔ میں جلدی آؤں گا، تم فکر مت کرنا۔ جب میں آؤں گا تو گھر کا سارا سامان لے کر آؤں گا، اور مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرا مت جانا۔ اچھا بابا، خدا حافظ۔ جاوید احمد نے تیزی سے باہر نکل کر کیواڑ بند کر دیے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بائیں جانب کی گلی میں مڑ گیا۔ ارے بیٹا سنو تو۔ حاجرہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، مگر شدید دھند میں سے جاوید احمد کا ہیولہ تک دکھائی نہ دیا۔ البتہ کہرے سے نم راستے پر اسے پھٹے تلے جوتوں کے گھسیٹ جانے کی سماعت سے دور ہوتی ہوئی غیر متوازن چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ خضر محمد کی طرف پلٹنے لگی تو وہ بھی دہلیز تک آ چکا تھا۔ جاوید ایک پکار فضا میں بھری تو قریب کے کسی خزاں زدہ یخ بستہ درخت کے جمے ہوئے کہرے میں لپٹی ننگی ٹہنی پر بیٹھا کوئی کوا بولا، اور اندر سے یاسمین کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ ختم شد۔